سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بیسیکلی یہ ہمارا ایک سنیچنگ کا ڈکیتی کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا سیکٹری پل روڈ کے اوپر, ڈیٹور روڈ کے اوپر 15 تاریخ کو پچھلے ہفتے میں. تو اس میں جو ہے وہ پولیس نے بڑی اچھی کارروائی کرتے ہوئے بڑی کم مدت کے اندر جو ہے وہ اس بڑے وقوعے کو جو ہے وہ ٹریس کیا, جس میں باڑہ پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو آپ کو بلانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ہم اپنی جو کاوش تھی یا پروگریس ہے اس کو میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور ہمارے جو افسران جنہوں نے یہ ایک بہترین کام کیا, اس معاملے کو ٹریس کیا اور پیسے ریکور کرائے, اس کو میڈیا کے سامنے شیئر کریں. 15 تاریخ کو 3:30 بجے ایک وقوعہ پیش آتا ہے ڈیٹور روڈ کے اوپر, جس میں ایک ضابط نامی شخص سے جو ٹیکسی میں پیسے لے کے آ رہا ہوتا ہے نمک منڈی سے, اس میں سے 74 لاکھ روپے اس سے چھین لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں 2 موٹر سائیکل سوار شامل ہوتے ہیں. اور جو اس کے بعد جو ہے اس وقوعے کو پولیس جو ہے وہ سیریس انداز میں لیتے ہوئے اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے, اور 4-5 دن کے اندر جو ہے وہ ہم اس وقوعے کو ٹریس کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ملزمان شامل ہیں. ان میں سے 3 ملزمان جو مرکزی ملزمان ہیں وہ 3 ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں, اور ٹوٹل رقم تقریباً 68 لاکھ روپے جو ہے وہ ریکور ہو چکی ہے, ایک موٹر سائیکل کے ساتھ اور ایک پسٹل کے ساتھ جو وقوعے کے اندر استعمال ہوا ہے. باقی جو 3 ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی پریس بریف کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے افسران کی, جس میں ایس پی انویسٹیگیشن, ایس ایچ او باڑہ, ایڈیشنل ایس ایچ اوز باڑہ, اور اس کیس کے جو تفتیشی ہیں جنہوں نے اس میں دن رات محنت کر کے اس بہت بڑے کیس کو ٹریس کیا ہے. اور یہ باڑہ پولیس کی اور خیبر پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنا بڑا کیس جو 74 لاکھ کی ڈکیتی کا کیس تھا, بڑے کم وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے. اس کے ملزمان جو ہے وہ 3 پکڑے جا چکے ہیں, 3 کے لیے کوششیں جاری ہیں, اور مور دین 90% آف دی لوٹڈ منی جو ہے وہ ریکور ہو چکی ہے. تو سر ان 3 ملزمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق باڑہ سے, ان کا تعلق باڑہ سے. ان کا بھی تعلق یہ سارا لوکل گینگ تھا جس کو ہم نے لوکلی جو ہے وہ ٹریس کیے. اور مزید وارداتوں میں یہ فردر انویسٹیگیشن ابھی ان کی اریسٹ آج ہوئی ہے تو کل رات کو, تو ان کا جو ہے فردر انویسٹیگیشن کیا یہ باقی چیزوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں, وہ جس طرح سے اپڈیٹ ہوگی وہ ہم انشاءاللہ میڈیا کے سامنے ضرور رکھیں گے. سر اس طرح کی وارداتوں کو روکنے کے لیے آئندہ کے کوئی نیا عمل وغیرہ تیار کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی جو ہماری پریونٹیو سائیڈ ہے اس کے لیے ناکہ بندیاں, پیٹرولنگ, اور جو ہمارے CCTV کیمراز کی انسٹالیشن ہے وہ انڈر پروسیس ہے, اس کا ہم وہ کر رہے ہیں. اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بیسیکلی ناکہ بندی جو ہے وہ باڑہ کے اندر ہم وہ کرتے ہیں, بلکہ پورے ضلع کے اندر آپ لوگ اس سے واقف ہیں میڈیا کے ساتھ, وہ ہم رینڈملی شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے یہ اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جوبری کے شاپس تھے اس میں بھی, اور جو بہت قریب بھی ہے اس کے سامنے ایک جو سولرائزیشن کی وہ سسٹم ہے, مطلب انسٹالیشن کی, ان کا ایک دکان ہے. یہاں پہ تانے کے سامنے ایک ڈاکٹر ہے, اس کی بھی روبری ہوئی, تو اس میں کچھ پیش رفت ہوئی؟ اس میں بھی تفتیشی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, اور جدید سائنسی طریقہ کار کے اوپر جس طرح اس کیس کو ٹریس کیا گیا ہے ان کیسز میں بھی انشاءاللہ پیش رفت ہو جائے گی. اس کی اپڈیٹ دیتے ہوئے یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل چلان کر دیا گیا ہے. JIT کی رپورٹ جو ہے وہ اپنے جو لوگ اس کے اوپر تعینات کیے گئے ہیں جن کی سپرویژن میں یہ بنائی گئی ہے وہ اس کے اوپر پراپرلی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی میسیج دیتا جاؤں کہ اس کیس کو اگر ہمارے پولیس والے انوالو تھے تو ہم پولیس والوں نے ہی ان کو جو ہے وہ پکڑا, اور اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے, اور ہم ان کو کس طرح کے نہیں چھوڑیں گے. ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, انسدادی کارروائی جو ہے وہ ساتھ چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر. انکوائری بھی انڈر پروسیس ہے, ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہم پرسنلی خود وہ کر رہے ہیں. جو ان کے ساتھ انوالو ہیں یا وہ خود ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیفرے کی اطلاع تک پہنچایا جائے گا.